بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں؟ 3 پہلو ہیں، وہ نبی ہوں یا امام ہوں۔ پہلا پہلو اہل بیت کی زندگی کا یہ ہے، سمجھو 3 اینگل نکلتے ہیں، 3 شیڈو ہیں۔ پہلی چیز جو اہل بیت کی زندگی میں نظر آتی ہے وہ ان کے معجزات ہیں۔ خیبر کو فتح کیا، خندق کو فتح کیا، شجاع تھے، پانی پہ چلتے تھے، ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرتے تھے، اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹایا۔ حضرت ابراہیم کے معجزے، حضرت آدم کے معجزے، سارے معجزے جو انبیاء کے پڑھتے ہیں، یہ ایک خاص ان کی زندگی کا پہلو ہے۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ اس پہلو کا پریکٹیکلی، عملی میری زندگی میں کیا میں اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لا سکتا ہوں؟ کہ مثلا امیر المومنین مردے کو زندہ کرتے تھے، کیا میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ سورج کو پلٹاتے تھے، کیا میں پلٹا سکتا ہوں؟ نہیں۔ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے تھے، میں کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ دوسرا پہلو اہل بیت کی زندگی کا، وہ اپنے زمانے میں کون سے کپڑے پہنتے تھے، ان کے گھر کیسے تھے۔ کہ کراچی میں ایک ٹویٹ چلا، اب ہوتا یہ ہے کہ بعض کام ہم کرتے ہیں، ہمیں پسند ہیں، اب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت نے بھی کیے ہیں۔ تو کسی نے کہا مولانا یہ نئی روایت مارکیٹ میں چل رہی ہے۔ دیکھیے کئی کام آپ کرتے ہیں شرعن گناہ نہیں ہے، آپ کرو۔ کئی لوگ ہیں دھاگے باندھتے ہیں، کڑے باندھتے ہیں، کانوں میں بالیاں بوندیاں، شرعن حرام نہیں ہے، بندہ کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر اس کو شریعت کا نام دیا جائے کہ یہ اہل بیت نے کہا ہے یا اہل بیت نے کیا ہے، یہ غلط ہے۔ آپ کسی بھی کام کو معصوم سے جب منسوب کرتے ہو، آپ کے پاس مستند چیز ہونی چاہیے کہ یہ معصوم نے کیا تھا۔ اب ایک کام میں کر رہا ہوں لیکن بولوں کہ نہیں امام نے بھی کیا تھا، کیونکہ میں کر رہا ہوں، یہ اپنی سیلف کی محبت کو پروف کر رہا ہوں کس سے؟ امام کے لیے۔ تو کسی نے لکھا معصوم نے فرمایا جو کانوں میں بالیاں نہ پہنے وہ یہودی ہے۔ تو میں نے کہا سارے شیعوں کو تم نے یہودی بنا دیا۔ یہ بعض کام ہم لوگ کرتے ہیں جو واقعاً، بعض لوگ پھر ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں، کہتے یہ کام بھائی شریعت نے اگر کسی چیز کو منع نہیں کیا آدمی کر سکتا ہے۔ کئی مومنین ہیں چاندی کی چینز پہنتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، شرعن حرام نہیں ہے، مرد چاندی پہن سکتا ہے، سونا اس پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر کوئی کڑی پہننا چاہتا ہے، کانوں میں بالیاں پہننا چاہتا ہے، شرعن حرام نہیں ہے۔ لیکن نسبت دیش کی کس کی طرف؟ معصوم کی طرف۔ کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں معصوم کی یاد رہ جاتی ہیں لیکن حسین کی نماز یاد نہیں ہے جو واجب ہے، مولا حسین کا روزہ یاد نہیں ہے، مولا حسین کی صداقت یاد نہیں ہے، مولا حسین کی قربانی یاد نہیں ہے، وہ چیزیں بھی تو یاد کرو نا۔ ان چیزوں کو اپنی نسلوں میں ہائی لائٹ کرو جو واجبات ہے۔ اور یہ فرمان معصوم فرماتے ہیں آخری زمانے میں لوگوں کی مستحبات پہ بڑی پکڑ ہوگی لیکن واجبات کو کیا کر دیں گے؟ ترک کر دیں گے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ زیارت عاشورہ اس بندے کی قضا نہیں ہوتی، یعنی واجب کر دیا اس نے کہ میں نے ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، لیکن نماز بندے کی قضا ہو جاتی ہے۔ آیت الکرسی اس کی قضا نہیں ہوتی، وہ تو پڑھتا ہے لیکن روزہ جناب نہیں رکھتا، وہ قضا ہو جاتا ہے۔ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے کہ بندہ مستحب کاموں میں خود کو بہت زیادہ انوالو کر لے گا لیکن واجب کو ترک کر دے گا۔ مستحب کی ویلیو تب ہے جب بندہ واجب کو کیا کرے؟ ادا کرے۔ اب بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا رہے، اس نماز کا فائدہ کیا؟ نماز بھی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے مقدمے کو کیا کیا جائے؟ انجام دیا جائے۔ تو کئی لوگوں کی توجہ ان چیزوں پر ہے، یا آپ کو زیادہ تر نظر آتا ہوگا وہاں پر سعودی عرب میں یہ چیز زیادہ نظر آتی ہے۔ آج ایک مومن ملا، کہنے لگا ہمارے آفس میں بحث ہو گئی، تو ایک انگریز تھا، اس نے، دونوں ہم مسلمان تھے کہ میں شیعہ مسلم تھا، وہ کوئی سامنے وہابی مسلم تھا۔ تو کہا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارے 2-3 بچے ہیں۔ کب آپ کے بچے پیدا ہوئے؟ اس نے کہا فلاں تاریخ کو میرے بچے پیدا ہوئے۔ تو کہا اس خاتون نے کہا تو کل تو آپ کی بچی کا برتھ ڈے ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو وہ کہا کہ آپ اپنی بچی کے لیے کیک نہیں لے کر جاؤ گے؟ کہیں ہم کیک نہیں لیتے۔ کیوں نہیں لیتے؟ کیک بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ کہ کیونکہ نبی نے کیک نہیں کاٹا تھا۔ تو کہہ رہے وہ پریشان ہو گئے، کہ مجھے پوچھنے لگی واقعا بدعت ہے؟ تو کہتا میں نے کہا نہیں، ان کا اسلام بنایا ہوا ہے، یا اللہ کا اسلام بنایا ہوا نہیں۔ تو کہہ رہا اس کے ہاتھ میں سیمسنگ موبائل تھی اور میں نے کہہ دیا کہ نبی کیا ہے، کبھی موبائل یوز کیا تھا نبی نے؟ تو تم نے ہاتھ میں موبائل کیوں رکھا؟ یہ بھی کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہ ظواہر پرست
تو پھر تو کل میں نے مثال دی تھی، بریانی کھانا بھی بدعت، نہاری کھانا بھی بدعت، پیزا کھانا بھی بدعت، برگر کھانا بھی بدعت. بندے خدا زندگی کیسے جیو گے؟ ایک انسان کو تو اسلام کے دائرے میں لانا چاہتا ہے، لیکن تو چپک جائے کہ نبی نے اپنے زمانے میں یہ نہیں کیا تھا. بھائی نبی وہی کرے گا جو زمانے میں چیزیں اویلیبل تھیں. اگر آج رسول خدا آ جائیں کہ موبائل کا استعمال نہیں کریں گے. کئی لوگ کہتے امام زمانہ آئیں گے گھوڑے پہ آئیں گے. میں نے کہا تم سب گاڑیوں میں چلو گے، امام کیا گھوڑے پہ آگے چلیں گے؟ اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. کیا منع ہے؟ یہ لوہا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. مشینری کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اپنے زمانے کی ٹیکنالوجی جو ان کے زمانے میں تو اس کو کیا کر رہے تھے؟ استعمال کر رہے تھے. آج کے زمانے میں اگر مولا کا ظہور ہوتا ہے تو اپنے زمانے کی وہ چیزیں جو شرعن حلال ہیں ان کو کیا کریں گے؟ استعمال کریں گے. لیکن خاص طبقہ ہے جو ان چیزوں سے لپٹ گیا ہے، چپک گیا ہے، جن کا پریکٹیکلی میری زندگی میں کچھ لینا دینا نہیں ہے. پہلی چیز ان کے معجزے، میں معجزے نہیں کر سکتا. دوسری چیز اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں جیسی زندگی گزارتے تھے، جیسے کپڑا پہننا ہے، گھروں کی بناوٹ ہے، ان کی سواریاں ہیں، ان کے اپنے زمانے کے کھانے ہیں. عربستان بہت گرم تھا، ہمیشہ سفید کپڑا پہنا جاتا تھا. سفید کپڑا گرمی میں اچھا ہوتا ہے. کالے کپڑے کو مکروہ قرار دیا گیا کیونکہ کالا گرمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، سفید گرمی کو اپنے سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے. اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے کئی چیزیں بتائیں. اس زمانے کے وہاں پر جو ٹیمپریچر تھا اس کے حساب سے اہل بیت نے چیزیں بتائی ہیں. پریکٹیکلی میرے لیے ممکن نہیں میں ویسا گھر بناؤں جیسا رسول کا گھر بنا ہوا تھا. پریکٹیکلی میرے لیے ممکن نہیں ویسے کھانے کھاؤں جیسے کھانے اس زمانے میں تھے. تیسری چیز ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اصول جو پریکٹیکلی میری زندگی میں کر سکتا ہوں. اب یا رسول اللہ کھانا کون سا کھاؤں؟ اصول بتایا، رول بتایا کہ کھانا وہ کھاؤ جو حلال ہو، جو طیب ہو، جو طاہر ہو. یا رسول اللہ لباس کون سا پہنوں؟ کہا جو لباس عفت ہو، لباس حیا ہو. اب وہ لباس پاکستانی اگر لباس میں حیا ہے وہ لباس پریفر ہے. اگر مثلا ویسٹرن کپڑے پہن رہے ہو لیکن اس میں حیا ہونا چاہیے. اگر اس میں حیا نہیں ہے، بندے کی پیٹھ نظر آ رہی ہے، بندے کی ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، لباس اتنا تنگ ہے کہ جسم عیاں ہو رہا ہے، تو یہ لباس حیا نہیں ہے. بندہ ویسا لباس پہنے. کتنی تبلیغ کی جاتی تھی کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اب یہ بھی کنفیوژن ہے مختلف احادیث و روایات میں. اب میں نے کسی سے کہا کہ آپ شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں رکھتے ہیں؟ کہا نبی کی حدیث ہے کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر رکھی جائے. میں نے کہا رسول کے زمانے میں تو شلوار تھی نہیں، شلواریں تو آج کی پیداوار ہے. آج بھی آپ دبئی چلے جائیں، گلف کنٹریز میں عرب جو بڑا جبہ داشا پہنتے ہیں اس کے نیچے وہ دھوتی ٹائپ ایک چیز ہوتی ہے. وہ عرب میں شلوار کا کانسیپٹ نہیں تھا. وہ کیا پہنتے تھے؟ دھوتی ٹائپ چیز پہنتے تھے. اور حدیث روایت یہ ہے کہ جو امیر عرب تھے وہ اپنی امیری کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے جبے پہنتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو بعض دلہنیں ہوتی ہیں جو پیچھے سے بہت بڑا پلو ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے، چلتے چلتے وہ زمین سے کیا ہوتا ہے؟ رینگتا ہوا جاتا ہے. وہ اپنی امیری کو دکھانے کے لیے قمیصوں کو بڑا کرتے تھے، اور جب گلیوں میں مدینے کی چلتے تھے وہ کپڑا رینگتا ہوا جاتا تھا. تب اللہ نے مذمت کی کہ کبھی بھی ریاکاری، عیاری نہ کیا کرو. اپنے امری کو دکھا رہے ہو تب حکم ملا کہ اپنے دشداشوں کو کیا کر دو؟ چھوٹا کر دو. اس دن کے بعد سب کے دشداشے، مطلب فرق ختم ہو گیا کہ جناب امیر کون ہے، غریب کون ہے. یعنی امیروں کی نشانی تھی. کبھی عورتیں اپنے وجود کو دکھانے کے لیے اپنے سروں پہ جو جوڑا باندھتی تھی بہت بڑا باندھتی تھی. پھر رسول نے فرمایا کہ اپنے سروں کو، عورتوں کو کہا کہ اونٹوں کی کوہان کی طرح بڑا نہ کیا کرو. مطلب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا عمل جس سے میں چار لوگوں کے بیچ میں یونیک نظر آؤں وہ منع ہے. مطلب میں اظہار وجود کرنے لگوں کہ کسی نے ایسا کام نہیں کیا لیکن میں کروں، میں یونیک لگوں. عورتیں بعض اپنے پاؤں میں پازیب باندھ کے چلتی تھیں، گلیوں سے چلتی تھی تو چھن چھن کی آواز آتی تھی. منع کیا ایسا کام نہ کرو. ایسی خوشبو نہ لگایا کرو جسے نامحرم تمہاری طرف کیا ہو؟ اٹریکٹ ہو. الاعمال بالنیات، خدا نیت کو پڑھتا ہے. اگر میں گھر سے بن کے سنور کے اسی لیے نکل رہا ہوں تو چار لڑکیاں مجھے دیکھیں تو یہ بننا سنورنا کیا ہے؟ گناہ ہے. کئی نوجوانوں کو میں کہتا ہوں مصلے پہ اتنا کھڑا نہیں ہوتے جتنا آئینے پہ یونیورسٹی جانے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دو گھنٹہ بندہ آئینے پہ کھڑا ہو، کبھی بال بنائے کبھی چہرہ بننا سورنا حرام نہیں ہے.
لیکن اگر نیت یہ ہو کہ میں اہل بیت علیہ السلام کس طرح کے کپڑے پہنتے تھے، تیسرا پہلو ان کے بتائے ہوئے اصول بتا لیے کہ امیر المؤمنین کے زمانے کے کپڑے الگ، 70 ٹاکے لگے ہوتے تھے امیر المؤمنین کی جوتی میں۔ اعتراض امام حسن پہ ہوا، اعتراض چھٹے امام پہ ہوا، اعتراض امام رضا پہ ہوا کہ مولا آپ کے کپڑے اتنے اچھے کیوں ہیں؟ تو امام نے پھر دلیل دی۔ یہی داڑھی کی مثال سب سے بڑی ہے کہ ایک بندے نے امیر المؤمنین پر اعتراض کیا، خود مولا کے زمانے میں، کہ یا علی، رسول خدا کا فرمان تھا کہ اپنی داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ رکھو، لہذا ہم رسول کے زمانے سے لے کر آج تک اپنی داڑھیوں کو خضاب کرتے ہیں، لیکن یار یہ آپ کی داڑھی سفید کیوں ہے؟ آپ نے داڑھی کو خضاب کیوں نہیں؟ امام فرما صحیح ہے، رسول کا فرمان تھا کہ داڑھیوں کو یہودیوں کی طرح نہ کرو، لیکن وہ زمانہ کون سا تھا؟ کہ یہودی تھے زیادہ، ہم تھے کم۔ اب یہاں پہ غور سے سنیے، یہ اس معاشرے میں آپ کے اوپر بڑا فٹ مثال ٹھہرتی ہے۔ ایک معاشرے میں اقلیت میں ہوں، مد مقابل والا بندہ اکثریت میں۔ مثلا آپ لندن میں رہتے ہو تو یہاں پہ مثلا کرسچن زیادہ ہیں، مسلمز کم ہیں۔ آپ ایک گلی میں رہتے ہو جس میں مثلا 20 گھر کرسچنز کے ہیں، 2 گھر مسلم کے ہیں، آپ اقلیت میں ہو۔ تو جب آپ اقلیت میں ہوتے ہو تو رسول نے فرمایا اپنی شکل اکثریت کی طرح نہ بناؤ، کیونکہ تم بھی اس میں گھل مل جاؤ۔ اگر سب کے بالوں کے سٹائل، کپڑوں کے سٹائل وہی ہیں اور وہاں پہ تم بھی باہر نکلتے ہو، تیرا سٹائل بھی انہی جیسا ہے، تو دیکھنے والا نہیں سمجھ پائے گا کہ مسلمان کون ہے، کرسچن کون ہے۔ تو یہودی بھی داڑیاں بڑی رکھتے تھے، مسلمانوں کی بھی داڑیاں بڑی، یہودیوں کی داڑیاں بھی سفید اور مصطفیٰ کے ماننے والوں کی بھی داڑیاں سفید۔ اب جب یہ چلتے تھے تو مکے کے مشرک سمجھتے تھے سارے کے سارے یہودی آ رہے ہیں، تو فرمایا داڑیوں کو خضاب کرو تاکہ دور سے پتہ لگے کہ محمد والا کون ہے، رسول والا کون ہے۔ امام نے فرمایا اب معاشرہ بدل گیا، اب ہم ہیں اکثریت میں، وہ ہیں اقلیت میں، اب ان کو چاہیے کہ ہم جیسی داڑیوں کی داڑیاں نہ رکھیں۔ اگر وہ ہم جیسے حلیے بنائیں گے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی کیا لگیں گے، مسلمان لگیں گے۔ اب وہ ہمارے معاشرے میں ہضم ہو چکے ہیں، مل چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاتون، ایک بچی، ایک ماں، ایک بہن جب کسی مال میں جاتی ہے، آپ مال میں نگاہ کرو، 200 لڑکیاں ہیں جو کرسچن ہیں، ایک لڑکی مسلمان جاتی ہے۔ یہاں پر ہے کہ تم اپنا حلیہ ایسا بناؤ کہ دور سے پتہ لگے رسول کے ماننے والی آئی ہے، دور سے پتہ لگے کوئی علی کا ماننے والا آ رہا ہے۔ ایک لڑکا مسلمان ہے، سارے کے سارے یا ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، پتہ تو لگے کہ کون اسلام کا ماننے والا ہے، تمہارے حلیے سے، تمہارے کپڑوں سے، تمہارے حجاب سے۔ لیکن اگر میرا حلیہ بھی ان جیسا ہو جائے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میرے فیشن سارے ان جیسے ہو جائیں تو قیامت کے دن مجھے انہی کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کو ویسا بننا چاہیے۔ اکثر نوجوان واقعا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شیعوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایران جاتے ہو، ایرانی علم نہیں لگاتے، شیعہ تو اصل ہم ہیں، ہم غازی عباس کو مانتے ہیں، یہ ایرانی دیکھو اپنے گھروں پہ علم نہیں لگاتے۔ اصلاً کبھی سوچا کہ پاکستانی شیعہ گھروں پہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی اس بات پہ غور و فکر کیا؟ 10 گھر ہیں اہل سنت کے، ایک گھر ہے مثلاً شیعہ کا۔ اکثر لوگ سندھ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا ایسے لگتا ہے سارا سندھ شیعہ ہے، وہ روڈ سے گزرتے ہیں نا، علم 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 علم، ہر جگہ علم ہی علم۔ اب 50 گھر بھی ہونا کسی گاؤں میں اور ایک گھر پہ علم لگاؤ، رات کے اندھیرے میں 50 نظر نہیں آئیں گے، ایک عباس والا نظر آئے گا۔ نشانی لگاؤ تاکہ اس اکثریت میں جو تمہاری اقلیت ہے وہ بھی لوگوں کو کیا ہے، نظر، اظہار وجود کرو۔ جلوس کا کانسیپٹ کیا ہے بھئی؟ یہاں کون سے مسلمان ہے کہ آپ روڈوں پہ نکلتے اور یا حسین اور یا حسین کرتے ہو؟ نہ یہ امام حسین کو جانتے ہیں، نہ رسول خدا کو جانتے ہیں۔ ایک کرسچن کنٹری میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہاں پاکستان کی طرح جلوس نکالنا۔ جلوس کا کانسیپٹ ہے اظہار وجود کرنا، کہ یہ کمیونٹی یاد رکھے کہ یہاں پہ بھی کوئی کمیونٹی رہتی ہے جو حسین حسین کرنے والی ہے۔ کئی چیزیں اظہار وجود کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک ملک میں ہیں ہی شیعہ، وہ کس کو دکھائیں گے کہ ہم شیعہ ہیں؟ دکھایا وہاں جاتا ہے جہاں آپ کو مانا
نہیں جاتا، اظہار وجود کیا جاتا ہے. کالا لباس اظہار وجود کی نشانی ہے، چہرے پہ داڑھی اظہار وجود کا نشانی ہے، ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر اظہار وجود کا نام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد.